سید محمد اسد کاکا خیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال کر سکتے ہیں؟ سوال کر سکتے ہیں جی، بسم اللہ۔ کہاں سے کال فرمائے، کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام سید محمد عثمان اسد ہے، میں لاہور سے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں، میں لاہور میں ایم ایس سی کر رہا ہوں، تو 2-3 سوالات ہیں وہی آپ سے کرنا۔ جی بسم اللہ۔ علیہ صاحب، پہلا سوال میرا، جی پوچھیں بھائی۔ اللہ صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں یہ آپ کو کہوں کہ میں کوئی ناصبی ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں، میں خود ایک سوال ہے، جب سے میں نے مشاجرات اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا تو ایک سوال ہے جو مجھے کافی ٹائم سے تنگ کر رہا ہے، اور یہ اس طرح کا سوال ہے کہ مجھے اس کا جواب نہ جو ہے اہل سنت کے ہاں ملتا ہے، نہ ہی مجھے اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے اوپر قصاص اپلائی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کو میں امپورٹنٹ قصاص کو صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے کافی سارے آیات قصاص کے حق میں آئے ہیں، تو وہ ساری آیات کو پس پشت رکھ کے تو آپ جو ہے نا معصومیت کا بھی ایشو پڑتا ہے، اور اگر تو میں اہل سنت بھی ہوں تو پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ قاتلین عثمان کو جو سب کو پتا تھا کہ کون کون ہے، کیونکہ وہ جس رات میں اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر تو خود جو ہے کہتے کہ دونوں ائمہ بھی ادھر موجود تھے، ادھر ان کے گھر کے اندر پہرا دے رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ تاریخ میں جہاں تک پڑھا ہے کہ وہ خود بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چھت کے اوپر موجود تھے، اور جہاں تک قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نہ صرف اپنی برات کا اس سے اظہار کر چکے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ اپنے خطبوں میں ان لوگوں کے اوپر بھی وہ انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ میں اس قتل کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو اب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قتل کو ناجائز سمجھتے تھے تو اس کا قصاص کیوں نہیں لے؟ یہ پہلا سوال، یہ جواب دے کر میں 2 سوال اور کرتا ہوں۔ جی سر، تھینک یو، بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ سن لیں بھائی۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ قصاص کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اولیاء الدم جو اس قاتل کے ولی دم ہے وہ آ جائیں امام کے پاس اور شکایت کریں اور کہہ دیں کہ فلان شخص قاتل ہے، فلان شخص میں نے میرے بھائی کو قتل کیا، میرے باپ کو قتل کیا یا میرے بیٹے کو قتل کیا، میں میرے لیے آپ عدل و انصاف قائم کر دیں، اس کا قصاص میں مانگتا ہوں۔ پھر وہ امام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو بلائے اور اس میں دیکھ لے، تحقیق کرے کہ کس نے کس کو قتل کیا، اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہاں پر اسلام کے مطابق وہ فیصلہ سنا دے گا، اگر اس کا حکم قصاص بنتا ہے تو قصاص کرے گا، اگر اس کا قصاص نہیں بنتا، مثلا وہ غلطی سے اس نے قتل کیا، کوئی حادثہ تھا تو اس سے اس کو دیا لے گا، اس کو دے دے گا، یا اگر اس نے معافی دے دی تو دیا لے گا۔ یہ ہے کہ وہ ولی دم آ کر حاکم وقت کے پاس آ جائیں اور مطالبہ دم کریں۔ عثمان کے جو بیٹے تھے وہ کبھی نہیں آئے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس، کہہ دیں کہ فلان 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 شخص ہے، 5 آدمی یا 10 آدمی یا 20 آدمی کہ انہوں نے ہمارے بابا کو قتل کیا اور آپ آ جائیں ہمارا ان سے خون لے لیں۔ یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی شرط محقق نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اچھی طرح سے میری باتوں کو سن لیں، میں کوئی شیعہ کتاب آپ کو نہیں دکھاؤں گا، میں سب آپ کی کتابوں کو دکھاؤں گا، اور یہ بات بہت وسیع ہے کہ عثمان کا قاتل کون ہے، اور ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری، متوفى سنہ 262، جماعت مخالفین جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدث اور مؤرخ ابن شبہ النمیری، ثقہ اور بہت معروف، اور یہ معاصر بخاری اور مسلم کے اسی زمانے کے آدمی۔ یہ کتاب کو تحقیق کیا فہیم محمد شلتوت نے۔ اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی، صفحہ نمبر 1174 میں، یہ ملاحظہ فرمائیے، ایک صفحہ ہے 1174، 1174، یہ حارث ابن خلیف کہتا ہے سألت سعدا عن قتل عثمان، میں نے سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے اور ابو بکر عمر عثمان کا ساتھی ہے، میں نے ان سے پوچھا عثمان کے قتل کے مطابق، اس نے کہا قتل بسیف سلته عائشہ وشحذه طلحہ،
عثمان اس تلوار سے قتل ہوا ہے. اس تلوار کو نیام سے کس نے نکالا تھا؟ عائشہ نے نکالا تھا. اور اس تلوار کو تیز کس نے کیا تھا؟ تیز کیا تھا طلحہ نے اس تلوار کو. اور وہ پھر کہتا ہے وسمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور اس تلوار کو زہر کس نے لگایا؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. تو ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شیعہ کا جو موقف، یہ تو الزام لگا رہے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ملوث تھے عثمان کے قتل میں، انہوں نے حوصلہ افزائی کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام راضی تھے، عثمان کو ایک ظالم خلیفہ سمجھتے تھے. اگر اس کا خون ہو جائے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن وہ ملوث نہیں تھے، لوگوں کا حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے. یہ جملہ ان کا غلط ہے. لیکن اقرار اور عقلاء علی انفسہم جائز، ہم مان بھی لینا تو ہمیں کوئی ضرور ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ عثمان ہمارے نزدیک کوئی عادل خلیفہ تو ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ عثمان کس تلوار سے مارا گیا؟ صحابہ کے تلوار سے. سب سے پہلے عائشہ نے اس تلوار کو نکالا نیام سے. طلحہ نے اس کو تلوار کو سیقل دیا، تیز کیا، اس کو دار کو تیز کیا. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اس نے زہر دیا. تو عثمان پھر اس کا کیا ہوا کہ عثمان کے خون میں کون ملوث ہے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں تاریخ طبری دکھا دوں میرے بھائی. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک. تاریخ الطبری جزء 4 چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سنہ 2012 میں بیروت لبنان میں چھپی. اس کتاب میں میرے محترم بھائی، اچھا یہ تو بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 185. صفحہ نمبر 185 کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے وَأَقْبَلَ غُلَامٌ مِّن جُحَيْنَةٍ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَجُلًا عَابِدًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَتَلَةِ عثمان. محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ کا بیٹا محمد، وہ بڑا عابد آدمی تھا، زاہد آدمی تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، ایک نوجوان نے اسے پوچھا کہ عثمان کے قتل کی کہانی کیا؟ مدینہ میں آپ لوگ مدینہ میں رہتے ہیں تو اس کو قتل ہوا، وہ کس نے قتل کیا؟ قال نعم دم عثمان 3 أثلاث ثلث على صاحبة الحودج یعنی عائشہ، وثلث على اس کا عثمان کے قتل کے خون کے 3 حصے ہیں، اس کے ایک حصے کی ذمہ داری عائشہ پر ہے. عائشہ یعنی اونٹنی پہ سوار ہونے والی عورت، اس کو کہہ رہا صاحبۃ الحودج یعنی اونٹنی پہ سوار ہونے والی عورت. وثلث على صاحب الجمل الاحمر یعنی طلحہ، اور اس کا 1/3 کے خون کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ میرے والد طلحہ پہ ہے. وثلث على علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کا ثلث 1/3 کا ذمہ داری کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ ایک منٹ بھائی، یہ کتاب ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، تالیف ابن عبد البر الاندلسی، بہت معروف مشہور محدث فقیہ مجتہد جماعت مخالفین کا. جز نمبر 1 چاپ دارالفکر. اس کتاب کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو صرف اور صرف صحیح احادیث سے اور ثقہ مصادر سے جمع کیا. اگر مجھے جی ہاں، اس کتاب کے مقدمے میں وہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ خطبۃ الکتاب ہے صفحہ 19 میں، وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وأهل العلم بالأثر والأنساب وعلى تواريخ المعروفة التي عليها أول العلماء في معرفة أيام الإسلام وسير أهله. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کتاب بڑا معتبر ہے، میں نے اس کو سب معتبر ذرائع سے جمع کیا. اچھا اس کتاب میں آپ کو اگر ہم لے چلیں صفحہ نمبر 461 میں، صفحہ نمبر 461 میں طلحہ، یہ طلحہ کے زندگی ہے، طلحہ کا بایوگرافی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ان علی، یہ 2 طریق سے روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام قال فی خطبته حين نحوذه الى الجمل، جب امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ جمل کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ کہا تھا، ان اللہ عز وجل فرض الجہاد وجعله نصرته وناصرہ، اللہ نے جہاد کو واجب کے قرار دیا ہے اور اللہ نے جہاد کو اپنی نصرت اور اپنا ناصر قرار دیا ہے. یعنی عائشہ سے جنگ کرنا، طلحہ زبیر سے جنگ کرنا کو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد سمجھتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کے موافقت میں. وما صلحت دینیا ولا دین الا به، دین دنیا کی صلاح صرف جہاد سے ہوتی ہے، جہاد کے علاوہ سے نہیں ہوتی. وانی بلیت باربعہ، مجھے
میں مبتلا ہو گیا ہوں 4 لوگوں سے، میں 4 فتنے میرے سامنے ہیں. ادھ الناس و اسخاہم، سب سے ذہین آدمی، چالاک آدمی، اور سب سے سخی آدمی طلحہ. وہ ذہین بھی ہے، چالاک بھی ہے، اور سخی بھی ہے. واشجع الناس زبیر، اور سب سے شجاع لوگوں میں ہے زبیر. واتبع الناس فی الناس عائشہ، اور ایک وہ جس کے لوگ سب اس کی باتیں مانتے ہیں، اس کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، اور وہ ہے عائشہ. واسرع الناس الى فتنة یعلا ابن امیہ، اور سب سے فتنے میں سب سے تیز آدمی یعلا ابن امیہ. اچھا. واللہ ما انکروا علی شیئا منکرا ولا استأثرت بمال ولا ملت بہوا، اللہ کی قسم یہ میرے جنگ میں آئے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی منکر انجام دیا ہے، یا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی غلطی کی ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا تَرَكُوهُ، یہ خون عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے خود اسی کو ترک کیا تھا. وہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جس حق کو انہوں نے خود ترک کیا تھا، یعنی خون عثمان کو خود انہوں نے بہنے دیا ہے. وَدَمًا سَفَكُوهُ، دمن سفک، ملاحظہ فرمائیے، یہ لوگ جو میرے جنگ میں آئے ہیں جمل والے، انہوں نے اس خون کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے خود بہایا ہے. طلحہ، زبیر، عائشہ، انہوں نے شور مچایا، لوگوں کو جمع کیا میرے خلاف، میرے جنگ میں آئے ہیں یہ لوگ. کس کی خون طلب کرنے کے لیے؟ عثمان کے خون کے مطالبے کے لیے. لیکن انہوں نے یہ خون تو خود بہایا ہے. وَلَقَدْ وَلُّوهُ دُونِي، انہوں نے خود عثمان کا خون کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. طلحہ نے یہ کہا تھا کہ امیر المؤمنین ایسا بھی شریک تھے خون عثمان میں، اور سعد وقاص نے بھی یہ کہا تھا نا، سعد بن وقاص نے، کہ امیر المؤمنین ایسا انتہائی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. امیر المؤمنین ایسا نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے خود انجام دیا ہے، میں نے اس میں شریک نہیں تھا. وَإِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِي الْإِنْكَارِ لَمَا أَنْكَرُوا، میں تو لوگوں کو منع کر رہا تھا اس فتنے سے، اور وہ لوگ منع نہیں کر رہے تھے. جو لوگ عثمان کا محاصرہ کیا، عثمان کو قتل، میں تو ان کو منع کر رہا تھا، یہ لوگ منع نہیں کر رہے تھے. وَمَا تَبِعَهُ عُثْمَانَ إِلَّا عِنْدَهُمْ وَإِنَّهُمْ هُمْ لَهُمُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. اچھا میں ایک اور آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ عثمان کا قاتل کون ہے، کہ بالکل آپ کے دیکھیں عثمان کے بیٹے کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہیں آئے کہ ہمارے والد کا خون ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے نا، قصاص کریں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عثمان کا قاتل کون ہے. عثمان کا قاتل اب ابھی آپ کے کتابوں میں عائشہ کے فتوے ہیں کہ عثمان کو قتل کیا جائے صحیح سند کے ساتھ. ایک منٹ، میں قصاص اسی پر اپلائی کر لیتے نا. اگر تو آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کو قتل کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دوں گا. یہ کتاب ہے صحیح البخاری. صحیح سن لے بھائی، سن لے، میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا. صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ صفحہ نمبر 75 ہے، ملاحظہ فرمائیے. وقال عروہ عن المسور و مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے، اور یہ اس کا شمار صحابہ میں کیا جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے نمبر 764 عن مروان ابن الحکم. مروان ابن الحکم آپ لوگوں کے ہاتھ ثقہ ہے، بخاری کے رجال میں سے، اور صحابی بھی ہے. اچھا صحابی میں سے یہ معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی ہے، چاپ دار الوطن للنشر. ملاحظہ فرمائیے، اس میں صحابہ میں کون ہے؟ مروان ابن الحکم ابن ابی العاص. یہ مروان ابن الحکم یہ عثمان کے چچے کا بیٹا ہے، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص، مروان ابن الحکم ابن ابی العاص، یہ ایک ہی دادے کے پوتے ہیں. اور یہ عثمان کا وزیر اعظم بھی تھا، عثمان کا خزانے دار بھی تھا، عثمان کا سپہ سالار بھی تھا، عثمان کا داماد بھی تھا، عثمان کے چچے کا بیٹا بھی تھا، اور قتل عثمان میں یہ حاضر بھی تھا. ملاحظہ فرمائیے کہ میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں. قتل عثمان کے وقت ملاحظہ فرمائیے، کتاب البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی، الجزء 11 سنہ 1998 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ هذا وهذه ترجمۃ مروان ابن الحکم، یہ مروان ابن الحکم کا بایوگرافی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 707 میں، وَكَانَ عُثْمَانُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ.
عثمان بہت اکرام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا کس کی؟ مروان کی. آپ ذرا تسلی رکھیں، جواب آ رہا ہے، آپ ذرا تسلی رکھیں. وقد قاتل مروان يوم الدار قتالا شديدا وقتل بعض اولئك الخوارج وكان على الميسرة يوم الجمل. یوم الدار میں یعنی جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے، عثمان کو لوگوں نے محاصرہ کیا تو اس کے گھر میں اندر آ کے قتل کیا. وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی عثمان کے گھر کے باہر. کس نے سب سے زیادہ عثمان سے دفاع کیا؟ مروان نے. اور اس نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا تھا اس دن. کچھ لوگ جو وہاں پہ شورشی لوگ تھے نا، بغاوتی لوگ عثمان کے خلاف، ان کو قتل بھی کیا تھا. اور جنگ جمل میں یہ لیفٹ ونگ کا کمانڈر تھا. یہ جنگ جمل میں عائشہ کے لشکر میں کمانڈر تھا لیفٹ ونگ کا. میمنہ اور میسرہ دو ونگ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں لشکروں کے. یہ لیفٹ ونگ کا کمانڈر ان چیف تھا. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں شرط بخاری و مسلم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس شخص نے خود شہادت دی ہے کہ طلحہ عثمان کا قاتل ہے. یہ الکتاب. چپ کریں نا پلیز، آپ چپ کریں. آپ کے سوال جواب آ رہا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ عثمان کا قاتل کون ہے. اس سے آپ کا مذہبی عثمان کے قتل کے واقعے سے آپ کی مذہب نابود ہو جاتی ہے. بھائی صحابہ نے عثمان کو قتل کیا، عشرہ مبشرہ نے قتل کیا اس کو. اجازت دیں. الكتاب المصنف في الاحاديث والاثار الجزء الثالث چاپ دار التاج سن 1989 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. حدثنا صفحہ نمبر 60 ابو اسامہ حدثنا اسماعیل انبأنا اسماعیل انبأنا قیس. اچھا، یہ سند جو ہے بخاری کا سند ہے، وہ آپ کو دکھا دیں گے. رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات. مروان نے تیر سے مارا ہے طلحہ کو، اس کے گھٹنے کو لگا ہے، مروان اسی سے مرا ہے. کون سند کیا تھا؟ اسامہ اسماعیل قیس. ایک منٹ بھائی، یہ صحیح ہے، بخاری ہے. اسامہ حدیث نمبر 2531 حدثنا ابو اسامہ اسماعیل عن قیس. یہ بخاری کی سند ہے، مسلم کی بھی سند ہے یہ. اچھا، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء السادس. ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 30,578. کان مروان مع طلحة یوم الجمل. مروان اور طلحہ ایک ہی لشکر میں تھے جنگ جمل میں. فلما اشتکت الحرب، جب جنگ شروع ہو گئی ہے، قال مروان لا اطلب بثأري بعد اليوم. مروان نے کہا کہ میں آج اپنے سسر کا اور اپنے بھائی کا، اپنے چچا کے بیٹے کا انتقام لے لوں گا، اس کے بعد میں انتقام نہیں لوں گا. ثم رماه بسهم. او بھائی سن لو، او بھائی سن لو پلیز، او بھائی چور نہ کرو، مجھے آواز نہیں جا رہی آپ کی. چپ، خاموش خاموش خاموش. ثم رماه بسهم فاصاب ركبته. پھر اس نے تیر سے مارا، اس کے گھٹنوں کو لگا. فما رقع الدم حتى مات. خون نہیں رکی اس وقت تک جب تک کہ وہ مرا نہیں. اچھا، تو میرے محترم بھائی، یہ طلحہ مروان جو خیر شاہد ہے، بہترین شاہد ہے، وہ عثمان کا وارث ہے، عثمان کا وزیر اعظم ہے، عثمان کا سپہ سالار ہے، عثمان کا خزانہ دار ہے، عثمان کا کمانڈر ان چیف ہے. وہ آخر تک وہ عثمان کے ساتھ تھا، عثمان کو قتل ہوئے دیکھا. اس نے کس کو مارا ہے؟ دیکھیں لوگوں کا فراڈ، دیکھیں فریب، دیکھیں طلحہ، عائشہ اور زبیر کا اور مروان، ان لوگوں کا جمل میں. یہ لوگ خود قاتل تھے عثمان کے، انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تھا. اب خلافت طلحہ کو نہیں ملی، زبیر کو نہیں ملی. ایک منٹ بھائی، سن لو پلیز، چپ کرو پلیز، چپ کرو، چپ کرو ایک منٹ، مجھ میں بات کر رہا ہوں. او بھائی چپ کرو ایک منٹ، او بھائی چپ کرو نا. حکومت جب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، جب ان کو حکومت نہیں ملی، یہ کٹے انہوں نے خود عثمان کا قتل کیا تاکہ ہمیں حکومت مل جائے. لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی، لوگوں نے کن سے بیعت کی؟ علی علیہ السلام سے بیعت کی، امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی. تو انہوں نے یہ فراڈ شروع کیا کہ بھئی عثمان مظلوم ہے، عثمان کے ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ خود عثمان کے قاتل تھے، یہ خود عثمان کے قاتل تھے. اور بھائی قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر، ایک عام مسلمان سے جنگ لڑنا کفر ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وانا حرب لمن حاربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے.
آپ کی ماں عائشہ اور طلحہ اور زبیر یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے. آپ کے نزدیک، آپ کے مذہب میں عثمان مؤمن تھا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، میں آپ کو قرآن میں دکھا دوں کہ آپ کی ماں جو عائشہ ہے نا اس کی جگہ کہاں پر ہے. آپ ہی کے مذہب کے مطابق، مذہب ان کا کس کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے بھائی؟ ان کا مذہب ہر طرح سے تباہ ہو رہا ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ عثمان کا قتل جائز تھا، پھر بھی ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ ان کا امام اتنا فاسق ہو کہ اس کا قتل جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا مذہب تباہ. اگر یہ کہہ دیں کہ عثمان مومن تھا، اس کا قتل ناجائز تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا قرآن مجید فرقان حمید، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو عمدن قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا اور اس کا مکافات عمل، اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، جہنم ہمیشہ خلود جہنم میں. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب عظیم فراہم کیا. او بھائی اگر تم کہہ دو عثمان مومن ہے تو عائشہ چلی گئی، طلحہ زبیر چلے گئے، جہنمی بن گئے، ٹھیک ہے نا. اگر تم کہہ دو عثمان جائز القتل تھا تو تمہارا مذہب ہر طرف، دونوں طرف سے تمہارا مذہب ختم ہے بھائی، تمہارا مذہب دونوں طرف سے ختم ہے، باطل ہے. یہ ہمارا مذہب حق ہے. ہم کہتے ہیں کہ عثمان کا قتل جائز تھا، جن لوگوں نے قتل کیا تھا اس کو اللہ کے لیے قتل نہیں کیا، دنیا کے لیے قتل کیا تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلیفہ تھے، وہ جب تک زندہ رہے امام تھے، آج بھی امام ہے. وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام امام ہے، اور جو لوگ ان سے منحرف تھے وہ منحرف، دین سے منحرف. اوکے بھائی، اب اس بھائی کو واپس لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا. اب آپ کہتے ہو نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو قصاص کیوں نہیں کیا. اب دیکھ لو بھائی، طلحہ زبیر تو قتل ہو گئے جنگ جمل میں، ٹھیک ہے نا. عائشہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ آئی تھی، لیکن اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کو قتل کر دیتے تو پھر عثمان سے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا. عمرو بن العاص ایک دفعہ اس نے عائشہ سے کہا تھا کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی. اس نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو ایسے کیوں دعا کر رہا ہے. وہ عمرو بن العاص نے کہا کہ دیکھو علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل نہیں کیا، لیکن ہم نے اس پہ یہ ٹپا لگا دیا کہ بھئی عثمان کا قاتل ہے، ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں. تو ہم نے شام والوں کو سب کو ہم نے جمع کیا، ان کی جنگ صفین ان سے لڑے، ٹھیک ہے نا، بغاوت کر لی ہم نے. لوگوں کو ہم نے اسی لیے دھوکہ دے دی کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. اگر وہ تجھے قتل کر دیتے، یعنی عائشہ کو قتل کر دیتے جمل میں، تو یہ تو ہمارے لاٹری ٹکٹ تھا، پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہو جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب بولو کیا بولنا چاہتے ہو کاکا خیل. اب میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اصول کے مطابق سیاست کے لیے جو اسلام کا حکم ہے قصاص، اس کو پش ڈال کر کہ اگر تو میں آپ کے نزدیک ہے کہ یہ تین تھے تو وہ پہلے دو تو ان کے ہاتھ لگے تھے، ان کے ہاتھ بلکہ وہ تو انہوں نے بیعت بھی کی تھی، اور بیعت کے بعد حج کی اجازت لے کر طلحہ اور زبیر وہاں سے مکے کے لیے نکلے تھے. تو قصاص ان دونوں پر بھی اپلائی نہیں کیا آپ کے امیر. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اس کے بیٹے آ جاتے نا، عثمان کے بیٹے مطالبہ کر لیتے کہ یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں، وہ دکھاؤ مجھے تاریخ میں یہ ہمارے والد کے قاتل ہیں. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا تھا کہ وہ دیکھ لیں قاتل ہے یا نہیں ہے، انویسٹیگیٹ کرتے نا. جب ان لوگوں نے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا ان سے کہ بھئی طلحہ قاتل ہے، طلحہ نے آپ سے بیعت کی، اس سے ہمارا خون لے لو، بنی امیہ والے فوراً عثمان کے قتل کے بعد سب بھاگ گئے، معاویہ کے پاس چلے گئے شام. اوکے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان حقیقتاً قتل ہونے کا مستحق تھا، اس کا قصاص بنتا ہی نہیں تھا، حق ہے. ہاں، عثمان حقیقتاً وہ قتل ہونے کا مستحق تھا. ہاں بالکل، وہ اس کا قصاص نہیں ہوتا، بنتا ہی نہیں تھا اس کا قصاص. لیکن جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے قتل نہیں کیا. یہ طلحہ زبیر عائشہ، ان لوگوں نے دنیا کے لیے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. قصاص مسلمان کا ہوتا ہے، مومن کا ہوتا ہے. قصاص ظالم کا قصاص نہیں ہوتا. پھنس گیا نا، پھنس گیا جی.
बहरहाल तुम्हारा मजहब बातिल हो गया भाई, जिस तरह जाओ ना दाएं बाएं जाओ मजहब तुम्हारा खत्म है, जमात तुम्हारी खत्म है। हाँ बिल्कुल, समझ आ रही है ना भाई क्यों मजहब तुम्हारा खत्म है? तुम समझते हो इसका रामिफिकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है कि आयशा ने उस्मान के कत्ल में उसका हाथ है, तलहा जुबैर का हाथ है, तुम इसका समझते हो इसका मतलब क्या है? साबित नहीं हुआ, वो तो सिर्फ मैंने इतनी किताबें आपको दिखा दी है, मैंने बुखारी की सनद दिखा दी आपको, तुम्हारी किताबें दिखा, कितना साबित नहीं हुआ जी? भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर किया था ना, अबू सुफियान ने कहा था कि साबित नहीं हुई जी, ये जादू, इसने जादू किया। ठीक है, ये बड़ा जादूगर, ये बड़ा जादूगर है जी, बड़ा जादूगर है, साबित तो कभी होना नहीं है ना। क्या करूं, क्या क्या कैसा होता तो साबित हो जाता? अगर ये दलील कैसे होना चाहिए कि साबित हो? तलहा को कब्र से निकाल दूं, इससे ज्यादा तुम क्या दलील मांगते हो? इतने दलाइल मैंने इस मुख्तसर वक्त में दिए, कहते फिर भी साबित नहीं हुआ। अब भाई मैंने मान लिया, मैंने चल भाई, मुझे पता है, मैं बता दूं तुम क्यों इस मजहब के मानने वाले हो? फिर जब सहाबत तुम्हारे मजहब में एक मोमिन का कत्ल कर सकते हैं, फिर उसका ठप्पा उसका जिम्मेदारी तोहमत किसी और पे लगा सकते हैं, उसके खिलाफ लश्कर लेके आ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, तो वो दीन उनसे तुम कैसे लेते हो? तो मुझे बताओ ना। ये तो बेहतरीन साहब हैं, तलहा जुबैर और आयशा, इन लोगों ने अगर ये काम ये किया कि इन्होंने उस्मान का कत्ल किया, फिर ये झूठ फैला दिया कि हम उस्मान के खून का बदला लेने आ रहे हैं, हमारी मदद करो, लश्कर बना दो, लश्कर भी बना दिया, जमल में आ गए, 30-40 हजार लोग कत्ल हो गए वहां पे। इतना इन लोगों ने, अगर ये सहाबी इतना फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ नहीं बांध सकते। अहादीस उनके सब सच्चे होंगे, कुल्लुहुम उदूल रदियल्लाहु बली व कुल्लुहुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हु। सोचने की बात है ना भाई। हाँ, तुम तो इंजीनियर हो, ओ भाई इंजीनियरिंग में तो सब मैथ होता है ना, सब मैथ होता है। इक्वेशन में अगर वो बराबर नहीं आया ना दोनों तरफ, वो तो फार्मूला ही गलत है। पता चला मजहब उमरिया का फार्मूला गलत है भाई, इस इक्वेशन में ये बराबर नहीं आता। चलो मोहम्मद उस्मान यार, नाम अपना चेंज कर यार, मोहम्मद उस्मान नाम चेंज कर अपना। अब माइक्रोफोन भी कोई अच्छा से ले लो ना, आवाज भी आपकी सही नहीं आ रही।